لڑکیوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ خوددار بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی رحمت ہے لیکن آپ بوجھ بن چکی ہیں۔ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب ہم بوجھ بن کے نہیں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ آپ کو یہ فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا۔ آج آپ ایک بوجھ ہیں، اس بات کو مان لیجئے۔ آپ کی خاطر باپ کو گھر بیچنا پڑتا ہے، قرض لینا پڑتا ہے، بھیک مانگنا پڑتا ہے، امورل سورس آف انکم کو پیدا کرنی پڑتی ہے، رشوت لینی پڑتی ہے، چوری کرنی پڑتی ہے۔ آپ کے بھائیوں کو آپ کی ایک شادی کی وجہ سے کنگال ہونا پڑتا ہے، ان کو نوکری کیا ہے، غلامی ہے، وہ کرنی پڑتی ہے، ورنہ وہ بزنس مین بن سکتے تھے۔ کیا آپ بوجھ نہیں ہیں؟ آپ کو بغاوت اس طریقے سے کرنی ہے۔ آپ کو اعلان کرنا پڑے گا اپنے خاندان میں۔ وہ جو مشاہدائیں میٹریمونیلز کے جو فوٹوز لا رہی ہیں، بایو ڈاٹاز لا رہی ہیں، ان کو پھینکنا ہوگا پھاڑ کے، اور ایک کہنا ہوگا کہ جا کے کہہ دو کہ میں اس شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی جو بیڈ تو دور کی بات ہے، بیڈ شیٹ کا بھی ڈیمانڈ کرے گا، یا بیڈ شیٹ خوشی سے دینے کے نام پہ، رسم و رواج کے نام پہ ایکسیپٹ کرے گا، ڈرامہ بازی نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں کرے گا کہ ہم نے مانگا نہیں تھا، وہ لوگ خود دے دیے تھے۔ جب شریعت نے نہیں دیا ہے، اللہ کے نبی کی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، تو پھر اس کو جواز کس نے فراہم کیا؟ کس نے کہا کہ خوشی سے کر دیں تو قبول ہے؟ قوم کی لڑکیوں سے ایک سوال ہے، آپ کی خودداری کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی غیرت کو آپ کے ماں باپ کچل رہے ہیں، آپ کو احساس کیوں نہیں ہوتا؟ وہ اس طرح سے کہ آپ کے پاس ڈگری ہے، قابلیت ہے، سیرت ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، لیکن لڑکے کے ماں باپ اس کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے۔ کیا دے رہے ہیں، کتنے باراتیوں کا کھانا کھلا رہے ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آپ کی خودداری کو جو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ماں باپ نے کہا کہ ہم کوئی جہیز نہیں دیں گے، جو کوئی کھانا نہیں دیں گے، تو وہ کسی اور گھر پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ کہاں گئی آپ کی قابلیت؟ کہاں گئی آپ کی سیرت؟ اس کو تو کوئی کاؤنٹ کرنے نہیں چاہتا۔ تو کیا آپ فون اٹھا کے لڑکے سے بات نہیں کر سکتے کہ مسٹر، آپ کا رشتہ میرے گھر پہ آیا ہے، میں فلاں ہوں، میرا کردار یہ ہے، میری صلاحیت یہ ہے، میرے اخلاق یہ ہیں، اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ لین دین کا انکار کیجئے اور نبی کے طریقے پہ شادی کرنے کے لیے ارادہ کیجئے، اور اگر نہیں تو پھر خدا حافظ، میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ سمجھدار ہوگا تو فوری یس بولے گا، بے وقوف ہوگا تو امی سے پوچھ کے بتاتا ہوں کہے گا وہ۔ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیے، اگر آپ کے ماں باپ نے کہا کہ نہیں کریں گے شادی، تو بغیر جہیز کے نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی آپ سے نہیں ہو رہی ہے، شادی آپ کے جہیز سے ہو رہی ہے، شادی آپ کی ماں باپ کے فائنینشیل پوزیشن سے ہو رہی ہے، شادی آپ 500,000 آدمی کو جو کھانا کھلاتے ہیں، شادی اس سے ہو رہی ہے۔ آپ کی حیثیت تو جیسے سپر مارکیٹ میں 5,000 روپے کا مال خریدے تو کوئی کمپلیمنٹری ایکسٹرا ملتی ہے، آپ کی حیثیت تو کمپلیمنٹری کی ہے۔ کیا آپ پھر بھی ایسے گھر میں جانا پسند کریں گی؟ کیا آپ کو اس گھر میں جانا پسند ہے جہاں کمپٹیشن ہے کہ آپ کی جٹھانی نے اتنے روپے کا جہیز لایا ہے، آپ کی نمبر 2 جٹھانی نے اتنا لایا ہے، لہٰذا اگر آپ اتنا مال لاتی ہیں تو آپ کی اس سسرال میں عزت ہے، ورنہ نہیں ہے؟ تو آپ کی اس سسرال میں عزت آپ کے پیسے کی وجہ سے ہے، جہیز کی وجہ سے ہے، تو آپ کا کردار کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کے اخلاق کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بدکردار لڑکیاں جو ہے 50 لاکھ میں اٹھ جاتی ہیں، لیکن کردار والی لڑکیاں، سیرت والی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، 30-35 سال کی عمر ہو جاتی ہیں۔ اور میری بہنوں، یہ سمجھو کہ تمہارے ذہنوں کو جو برباد کیا گیا ہے کہ تعلیم پہلے، تعلیم بعد میں نکاح، اس وجہ سے آج ہمارے پاس جتنے بھی رشتوں کے لیے میٹریمونیلز کے اپلیکیشن فارم، بایو ڈاٹا آتے ہیں، ساری لڑکیوں کی عمریں 20 سال 25 سال ہو چکی ہیں، 30 سال ہو چکی ہیں، رشتے نہیں آ رہے۔ کیوں؟ آپ کو ایم اے میں بزی کر دیا گیا، ایم ایس سی میں، فارمیسی میں، میڈیسن میں بزی کر دیا گیا، انجینئرنگ جو مردوں کا پروفیشن ہے آپ کو انجینئرنگ میں بزی کر دیا گیا۔ اب جب آپ کی عمر 30 سال پہنچ چکی ہے، اب آپ کو نوکری کرنا پہ مجبور کر دیا گیا ہے۔ اب لڑکی دیکھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں آپ کے گھر کو، لڑکے کے ماں باپ کو 20-21 سال کی لڑکی چاہیے، آپ کہاں جائیں گی؟ اب یا تو اس سے شادی کریں گی جو ایک ڈائیورسی ہے، جس کی بیوی بھاگ گئی ہے، بیوی مر گئی ہے، 2 بچے ہیں، یہ انجام ہوگا، یا پھر غیر مسلموں سے شادی کرنا پڑے گا، جو کہ عام ہو رہا ہے۔ میری بہنوں، سمجھو بات کو، یہ جتنی خودکشیاں کر رہی ہیں لڑکیاں، یہ اس کی ذمہ دار آپ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں اپنے خاندان اور اپنے محلے میں کہ جہیز کی وجہ سے شوہر مار رہے ہیں، ساسیں ظلم کر رہی ہیں، آپ 2-4 ساتھیوں کے ساتھ جا نہیں سکتے، یہ بغاوت یہ کرنا ہے، لیکن ڈرتی کیوں ہیں کہ لوگ ہم کو کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے ہم کو، اور ہم کو رشتہ نہیں آئے گا۔ تو جب آپ اس طریقے سے دوسروں پہ ہوتا ہوا ظلم دیکھیں گی اس جہیز کی وجہ سے، تو پھر آپ کی مدد کے لیے بھی کل کوئی نہیں آئے گا۔ پھر یہ ممکن ہے کہ پہلے نکاح کر لیں، نکاح شدید ضرورت ہے، جو زندگی کا سب سے بہترین انجوائمنٹ کا پیریڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جیسے 17-18 سال گریجویشن ختم کیا یا نہیں بھی کیا، شادی کر لیں، بعد میں شادی کے بعد تعلیم،
एजुकेशन, कैरियर वगैरह सबको कंटिन्यू करें, इस्लाम ने मना नहीं किया है। लेकिन निकाह को ताख़ीर करके जब आप कैरियर बनाने लगते हैं तो बाद की जो शादी होती है कॉम्प्रोमाइज़ की शादी होती है, उसमें मोहब्बत नहीं होती, उसमें रोमांस नहीं होता, उसमें रूठने मनाने के नाजुक जज्बात के साथ जो लुत्फ़ आता है ज़िंदगी में वो नहीं होता। एक कॉम्प्रोमाइज़, एक फ्रेंडशिप होती है। ये वजह है कि आज सोसाइटी में डाइवोर्स, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स, मारपीट पूरे उरूज पर हैं। आपको तालीम के ज़रिए धोखा दिया जा रहा है। आप लोग ये कर सकते हैं कि शादी फौरी करें, जो पैसा ये जहेज़, ये मंगनी, ये शादी खानों में बर्बाद कर रहे हैं वो पैसा आगे एजुकेशन के लिए रखें। और ज़रूरी नहीं है कि आज शादी हो जाए अगले साल बच्चा हो जाए, ये गलत अक़ीदा हमारे, गलत तरीक़ा हमारे समाज में बिठा दिया गया है दिमागों में। आप 2-4 साल 5 साल बच्चों को प्लान कर सकते हैं, बच्चों को लेट कर सकते हैं। शरीयत ने जहाँ पर ज़्यादा बच्चों को पैदा करने की तरगीब दी है वहाँ पर प्लानिंग करने की भी इजाज़त दी है। क्यों खाली बच्चे पैदा करने वाले अहकामात पर जोर दिया जाता है और प्लानिंग करने के वाले अहकामात को छुपाया जाता है, इसका टॉपिक अलग है, मैं इंशाल्लाह बाद में बात करूँगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप ज़िंदगी इंजॉय करेंगे तो इस्लाम ने कितनी बड़ी राहें दी हैं आपके लिए। कई लड़के ये कहते हैं कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की के माँ बाप, असल जो लड़की की माँ, दादी और नानी फितना होती हैं। इवन लॉकडाउन में भी जब बारातें बंद हो गई तो जो बारात के पैसे बचे वो भी कैश की शक्ल में लड़कों के हवाले करने के लिए ये लड़कियों की माँओं ने ज़िद की है और गलत रस्म को, गलत बिदत को, मुकम्मल मुनकरात में से है ये वो चीज़ को राइज किया। तो बात ये हो रही थी कि लड़की के माँ बाप यकीनन फोर्स करते हैं। मेरी बहनों से सवाल है कि आज आप बेटियों की शादी के लिए 5 लाख 50 लाख जो भी कर रही हैं, कल आपकी बेटी के 5 बेटियाँ हो जाएंगी तो उनके पास बेचने क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अंजाम क्या होगा? जाके देखिए मॉल्स के अंदर, जाके देखिए पार्क्स के अंदर, ये अंजाम होने वाला है आपकी लड़कियों का। फिर बदतरीन लानत तो ये है कि जिन कौमों में आज इस जहेज़ की वजह से लानत है, वो कौमें आपसे सीख के आपके धर्म में, आपके मज़हब में दाखिल हो सकती थी। आप उनको अपने मज़हब में लाने के बजाय उनके मज़हब के सिस्टम्स को जब आप अपना लिया है तो उनके पास जो सबसे लोवेस्ट कास्ट है उससे भी बदतरीन कास्ट में शुमार आपका हो रहा है। जो 4 लड़कियां ऐलान कर देंगी, ठीक है, आपकी वजह से आपके ऊपर इल्ज़ाम आएंगे, बदज़बान है, तेज़ ज़बान की है, बागी है, वगैरह वगैरह, हो सकता है शादी ताख़ीर हो जाए, 2-4 साल रिश्ते ना आएँ। आपके 2-4 साल रिश्ता ताख़ीर से शादी होने से कोई क़यामत नहीं आएगी, 2-4 साल बच्चे पैदा नहीं होने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन आपके ये जुमले जो कई घरों में जाएंगे, हर लालच रखने वाले माँ बाप के, लड़कियों के माँ बाप जो है उनके दिल दिमाग ज़ख्मी हो जाएंगे। आपको ये करना पड़ेगा, आपकी वजह से हज़ारों ख़ानदान सुधर जाएंगे। वरना फिर आपके भाइयों, आपके भांजों, आपके भांजियों के साथ जो हशर होने वाला है ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।